بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الى الموت وهم ینظرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب آیت نمبر 5 سے باضابطہ طور پر غزوہ بدر کے حالات کا ذکر ہے۔ اگرچہ پہلی آیت میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر تھا جو غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے، اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 مہینوں میں 2 اہم اقدامات کیے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہود کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ وہاں پر جو ایک مدینہ کی آبادی میں ایک عنصر موجود تھا، شرارتی عنصر، سازشی عنصر، جو علمی طور پر اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا کہ ہمیں بالادستی حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے اہل عرب پر، ان کا ایک روب بھی تھا، علمی روب وہاں کے باشندوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور وہ نو وار پیکٹ ہو گیا۔ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ یہ ایک بہت ہی حکیمانہ اقدام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے آس پاس کے بھی قبائل سے معاہدے شروع کر دیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ بھی آپ نے وہاں پہنچتے ہی، مدینہ پہنچتے ہی شروع کی۔ تو ان ابتدائی اقدامات کے بعد یوں سمجھیے کہ 6 مہینے کے بعد ہجرت کے پھر آپ نے ایک اور کارروائی کی جو عام طور پر ہماری سیرت کی کتابوں میں، یا کم سے کم وہ اسلامیات کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان میں اس چیپٹر کا ذکر نہیں ہوتا جو بہت اہم چیپٹر ہے سیرت کا اور ہجرت کے بعد کے واقعات کا۔ وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر تو ہوا ہے تقریباً 1.5-2 سال کے بعد ہجرت کے، لیکن اس سے پہلے 8 مہمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھیں، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ آپ یوں سمجھیے کہ جو ان کی معاشی شہرت تھی، قریش مکہ کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف، وہ مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرتے تھے۔ وہاں آپ نے دستے بھیج کر اپنی پریزنس شو کی اور اس کو مخدوش بنا دیا کہ مشرکین مکہ کو جو بڑا اطمینان تھا کہ ہمارے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا، یہ تو محفوظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک گویا کہ دھمکی تھی، ایک تھریٹننگ تھا معاملہ جو کیا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا ان کا تجارتی شاہراہ تھی، جو یمن کے راستے وہ سامان بھیجتے تھے، ادھر اس طرف ایشیا میں جو ہے بر صغیر کی طرف اور فارس کی طرف جو جاتا تھا وہ یمن کی بندرگاہ سے، تو مکہ سے یمن جانے والا راستہ جو تھا اس پر بھی آپ نے دستے بھیجے، اگرچہ وہ مدینہ سے بہت فاصلے پر۔ تو یہ اکنامک بلاکیڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ناکہ بندی جو ہے اس کے لیے آپ نے سٹیپ لیے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ سانپ کو بل سے نکالنا مقصود تھا۔ بیت اللہ پر مشرکین کا تسلط، خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر 360 بت، وہ جو ام القریٰ ہے پورے عرب کے لیے جو مرکزی شہر ہے ہر اعتبار سے، وہ مکہ، اس پر قبضہ ہے مشرکین کا۔ جب تک اس پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوتا اور بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد نہیں کرایا جا سکتا، انقلاب کی تکمیل نہیں ہوتی۔
حکومت قائم نہیں ہو سکتی، ریاست کا نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ لازم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا کہ اب آپ کے ہاتھوں اللہ نے دین غالب کرانا ہے۔ یعنی یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں پچھلی صورت میں 6 رسولوں کی داستان، اور قرآن مجید میں وہ ریپیٹ ہوئی ہے، وہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک اعتبار سے سیم سٹوری ہے۔ رسول آئے، ساری عمر دعوت دیتے رہے، اتمام حجت کرتے رہے، چند لوگ ایمان لائے، اور پوری قوم نے بحیثیت مجموعی تکذیب کر دی، اور بالآخر اللہ کی طرف سے رسولوں کو اور ان کے چند ساتھیوں کو بچا لیا گیا، پوری قوم کو جڑ کاٹنے والا عذاب جو ہے ان پر مسلط کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، اور گویا کہ ایک تہذیب ختم ہوئی اور اب پھر اگلی شروع ہو رہی ہے۔ حضور کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ تھا کہ دین قائم ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور یہ اب ایسے ہی وہ سٹوری اب ریپیٹ نہیں ہوگی جو پچھلے 6 رسولوں کی ہے۔ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑیں گے تو دین حق قائم ہوگا۔ لہٰذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جہاد و قتال کا مرحلہ آیا، آپ کو بھی ہاتھ میں تلوار لینا پڑی، اور مدینہ جاتے ہی آپ نے اس پر کام شروع کر دیا۔ 8 دستے، 8 مہمات، جن میں سے 4 میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہوا نخلہ کی طرف جو آپ نے دستہ روانہ کیا تھا۔ یہ نخلہ جو ہے یہ طائف کے قریب وہ جگہ ہے جہاں سے یمن کو جانے والی شاہراہ گزرتی ہے، اور مدینہ سے بہت دور ہے، بہت فاصلہ، وہاں آپ نے بھیجا تھا۔ تو وہ جو دستہ گیا تو وہ تجارتی قافلہ جو ان کا گزر رہا تھا قریش کا، اس سے کچھ ایسی مٹ بھیڑ ہو گئی کہ پھر جنگ کی نوبت آئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا وہاں پر، اور پھر جو چند مسلمان تھے وہ دستہ جو گیا تھا وہ باقی مال غنیمت لے کر واپس آ گئے مدینہ۔ اب یہ واقعہ ہوا، اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تھی کہ شہر حرام میں محترم مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے۔ ایک تو مسلمانوں کے ہاتھوں مشرک مارا گیا، اور غلطی سے وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، محترم مہینہ شروع ہو چکا تھا، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے وہ نیا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، چاند نہیں نکلا ہے، اور لڑائی بھی ہو گئی اور ایک بندہ بھی مارا گیا۔ تو ڈبل جرم جو ہے مشرکین کے اعتبار سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں نے دوہرا جرم کیا تھا۔ تو اس پر بڑی جو ہے وہاں پر چیخ و پکار مچی کہ یہ مسلمانوں کی اب جرتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سانپ کو بل سے نکالنے کے اقدامات تھے، ان کی لائف لائن تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوش بنا دیا۔ یہی تو ان کو منوپلی تھی کہ کوئی ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ تمام قبیلوں کے بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں تھے، اور خانہ کعبہ کے متولی قریش تھے۔ تو نخلہ کا واقعہ جو ہے وہ ایک امیجیٹ کاز بنا ہے کہ اس میں بہت اشتعال پھیلا، اور انتقام کی اور بدلہ لینے کی باتیں جو ہیں وہ اب مکہ میں شروع ہو گئیں کہ ہم مسلمان ہجرت تو کر گئے لیکن اب ان کا کوئی علاج کرنا پڑے گا، یہ تو ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس کے برعکس باتیں ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر کی جو امیجیٹ کاز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، وہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس تجارتی قافلے کو، بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، وہ شام لے کر جا رہے ہیں، شام کی طرف۔ راستے میں جس وقت وہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک مسلمانوں کا دستہ بھیجا، جس نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ نکل گئے۔ تاہم انہیں احساس ہوا کہ یہ ہمارا معاملہ تو ہے، یہ قافلہ خطرے میں ہے، یہ تجارتی مال جو ہے وہ کہیں ہم سے یہ مسلمان چھین کر نہ لے جائیں۔ چنانچہ جب وہی قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان نے مکہ جو ہے وہ SOS کال جسے کہتے ہیں، مدد کے لیے اپیل کی کہ مجھے اپنے اس قافلے کے حوالے سے بہت خطرہ ہے مسلمانوں سے، لہٰذا میری مدد کو آؤ۔ چنانچہ وہاں پر جب یہ بات پہنچی ہے تو پھر ابو جہل کو موقع ملا جو ہاکس میں سے تھا۔ مشرکین میں بھی ہاکس اینڈ